حضرت سیدنا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سجزی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، کچھ نے سنجری کہا ہے، ان کی بارگاہ ناز میں حاضر ہے۔ میرے مرشد نے بڑے پیارے انداز میں کہا تھا، مزرعِ چشت و بخارا و عراق و اجمیر، محبت سے بولیں سبحان اللہ۔ مزرعِ چشت و بخارا و عراق و اجمیر، کون سی کشت پہ برسا نہیں جھالا تھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، چشت ایک بستی کا نام ہے اور اسی کے نام سے یہ چشتیہ سلسلہ چل گیا، جیسے آج مسلک کی پہچان بریلویت سے ہوتی ہے۔ ہمیں اگر کوئی بریلوی کہتا ہے تو بریلی شہر میں رہنے کی وجہ سے نہیں، جو بریلی شہر میں رہتے ہیں ان کو بریلی کا بریلوی کہا جائے بات سمجھ میں آتی ہے، مگر اگر کوئی ہندوستان کے کسی دوسرے کونے پہ رہتا ہے، ہمارے اسٹیٹ میں بھی نہیں رہتا، الحمدللہ اس کے بعد بھی پہچان کے لیے بریلوی کہا جاتا ہے، اس لیے کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے ہمیں مسلک دیا ہے، ہمیں مذہب دیا ہے، ہمیں شریعت دی ہے، ہمیں دین دیا ہے، اور ایسا دین عطا فرمایا ہے جس کی ترجمانی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اپنے اشعار میں بھی کی ہے اور اپنی کتابوں سے بھی کی ہے۔ الحمدللہ ہندوستان کی سرزمین پر 90 لاکھ لوگوں کو کلمہ پڑھا کے جو اسلام ہندوستان کے خواجہ نے دیا تھا، اسی ہندوستان کو بچانے والا بریلی کا امام ہے۔ کہتے ہیں مزرعِ چشت و بخارا و عراق و اجمیر، کون سی کشت پہ، کشت آپ سمجھتے ہیں کھیتی کو کہتے ہیں، زمین کاشتکاری کی جو زمین ہوتی ہے، مزرعہ کہتے ہیں کاشتکاری کی جگہ، زراعت کی جگہ، پیداوار کی جگہ۔ اب یہاں کوئی آپ کا کھیت مراد نہیں ہے، مراد یہ ہے اے غوث اعظم، اگر بارگاہ غوثیت میں شیخ شہاب الدین سہروردی آئے، غوث اعظم نے ان کو سلطنت عراق عطا فرما دی ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی بھی، آپ بھی پہنچے تھے، کہاں پہنچے تھے؟ اجمیر معلیٰ نہیں، بغداد معلیٰ پہنچے تھے۔ حضرت غوث اعظم کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں، آپ وہاں کئی دن قیام کرتے ہیں۔ ایک دن حضرت خواجہ معین الدین چشتی بیٹھے ہیں، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہے، کمرے میں تیسرا بندہ موجود نہیں ہے، آپ نے بٹھا لیا ہے، آپ نے نہا خانہ خاص میں بٹھایا ہے، بس دونوں خالہ زاد بھائی بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضرت غوث اعظم ہے مگر کبیر السن ہے، عمر دراز ہو چکے ہیں، سن نسیدہ ہو چکے ہیں، بڑھاپے کے عالم میں ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی جوانی کے عالم میں ہے، عرض کرتے ہیں اے غوث اعظم مجھے عراق عطا کر دیجئے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں غوث اعظم کی بارگاہ میں خواجہ معین الدین چشتی کا یہ جملہ کہ مجھے عراق عطا کر دے، اسی بات کو تو بتا رہا ہے۔ آج مداریت سیکھتی ہے اور کہتی ہے غوث اعظم سے بڑا مقام سرکار شامدار کا ہے، ہم نے کہا زبان پہ تالا لگا دے، حضرت شامدار کو جو کچھ ملا ہے وہ بغدادی معلیٰ ہی کا تو صدقہ ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی کا جملہ سنو، کہتے ہیں عراق مجھے دے دو۔ غوث اعظم نے کہا عراق تو شہاب الدین سہروردی کو دے چکا ہو، مگر جب تم کہہ رہے ہو اِنَّا قَدْ جَعَلْنَاكَ سُلْطَانَ الْہِنْدِ، ہم نے تمہیں ہندوستان کا بادشاہ بنا دیا ہے، ہم نے تمہیں ہندوستان کا بادشاہ بنا دیا ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی بھی جانتے تھے سلطنت بغداد معلیٰ سے بتا کرتی تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اسی دی ہوئی عطا، اسی دی ہوئی بخشش کا ذکر کیا اور کہا مزرعِ چشت و بخارا و عراق و اجمیر۔ ہمیں جملہ سنیں، چشت وہ بستی ہے جس کی طرف حضرت خواجہ معین الدین چشتی کے سلسلے کی نسبت کی جاتی ہے، اور کچھ نے لکھا وہ آپ کی جائے پیدائش چشت میں آپ پیدا ہوئے، ٹھیک؟ اب چشت میں اعلیٰ حضرت کیا کہہ رہے ہیں؟ مزرعِ چشت و بخارا و عراق و اجمیر۔ آئے کہاں سے خواجہ؟ چشت سے۔ آرام کہاں کر رہا ہے؟ اب بھی میری بات کو نہیں سمجھ پائے، نہیں سمجھ رہے ہیں تو بتا رہا ہوں۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی کا سفر شروع ہوتا ہے چشت سے، ختم ہوتا ہے اجمیر میں آ کر۔
ताज उश्शर आला हजरत ने पहले मिस्र में काम नजराए चिश्तो बुखारा इराको अजमेर, लास्ट में अजमेर का जिक्र किया। मिस्र के शुरू में, शेर के शुरू में चिश्ती का नाम आ रहा है, लास्ट में अजमेर का नाम आ रहा है। हमें बात समझ में आ गई। गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु का फैजान, गौसे आजम का फैजान, गौसे आजम का करम हमारे ख्वाजा को चिश्त से लेकर अजमेर तक मिला है, चिश्त से लेकर अजमेर तक मिला है। यानी पूरी जिंदगी हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने जिसका फैज पाया है, जमाना उसी को हजरत गौसे आजम बगदादी मोहल्ला का शहंशाह कहता है। कौन सी किश्त पे बरसा नहीं छाला थे। ये औलिया इकराम के मज़ारात को आप समझ रहे हैं, अजमेर में क्यों रखा गया? आखिर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जब आए थे तो ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी आपके मुरीद थे। दिल्ली में खुद अपने मुरीद के साथ ठहरे और ठहर कर फरमाया, बेटा तुम यही ठहर जाओ, मैं तुम्हें दिल्ली ही में रख रहा हूँ और मैं जा रहा हूँ अजमेर। अजमेर क्यों गए थे? अजमेर जाने की वजह ये थी कि हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा कुफ्र अजमेर में फैला हुआ था। समझ गए आप? जो बड़े होते हैं उनकी खिदमतें भी बड़ी ही हुआ करती हैं। सरकारे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रदी अल्लाह ताला पिथौरा नाम पृथ्वीराज जिसको कहते हैं, वो बादशाह वहां रहता था। हिंदुस्तान का बहुत बड़ा बादशाह था, हिंदुस्तान का बहुत बड़ा बादशाह था। अजमेर मोहल्ला असल में आजा मेर था। आजा का माना सूरज होता है और मीर का माना जो होता है, मेर का माना होता है पहाड़ हिंदी जबान में। और गजनी तक ये बादशाह पृथ्वीराज की फैली हुई थी, उसको बोलते बोलते अजमेर कर दिया गया। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रदी अल्लाह ताला अन्हु ने इंतखाब किया किसका? इंतखाब अजमेर का किया था, इसलिए कि हिंदुस्तान में सबसे खतरनाक बादशाह अजमेर में रहता था और सबसे ज्यादा बुत परस्ती अजमेर में होती थी। मगर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती आए और जमाने को बता दिया, अरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम का लाडला और हुसैन पाक का चहीता, चूंकि आप सैयदे हुसैनी है, हुसैनी सादात में से है, आएगा और आकर के इस्लाम फैलाकर चला जाएगा और हिंदुस्तान में इस्लाम को आम कर देगा। आपने कभी गौर किया है हिंदुस्तान की सरजमीन कौन सी जमीन है? ये वही जमीन है जहां किसी जमाने में हजरत आदम अलैहिस्सलाम उतरे थे। आज भी आप सरहदी पहाड़ जो आज इस वक्त श्रीलंका में है, मगर हकीकत में श्रीलंका पहले इंडिया में था। हजरत आदम अलैहिस्सलाम उतरे थे। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं जब आदम अलैहिस्सलाम जमीन पर उतरे, सरहदी पहाड़ पर पहला कदम रखा, आपने देखा दुनिया में अभी कोई इंसान तो था नहीं। हजरत आदम अलग थे, हजरत हव्वा अलग थी, बस दो ही इंसान थे, तीसरे इंसान का पता नहीं था। हजरत आदम के दिल में वहशत पैदा होती है, अल्लाह ने जिब्रील को भेजा, जिब्रील आए और आने के बाद फनादा बिल अज़ानी अल्लाहु अकबर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह मर्रतैनी फरमाते हैं सुनो, हजरत आदम अलैहिस्सलाम के दिल में जब वहशत पैदा हुई थी, हजरत जिब्रील आए थे, अजान पड़ी थी, एक बार अल्लाह अकबर कहा, दो बार आपने अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह कहा, फिर अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहा। और एक पते की बात कह रहा हूँ, जब हजरत आदम जमीन पर आए तो आपकी पुष्प में मुस्तफा का नूर भी तो आया था। तो पता यह चला हमारा हिंदुस्तान इस एतबार से सबसे मुमताज है कि मुस्तफा का नूर हजरत आदम की पुष्प में सवार होकर सबसे पहले अगर जमीन पर आया है तो हिंदुस्तान की सरजमीन पर आया है। हजरत आदम आए थे, हमने कहा आदम का कदम पड़ा क्यों था, मुस्तफा का नूर आया क्यों था? जमाने को यह बताना था रास्ता हमवार हम कर रहे हैं, इस्लाम फैलाने के लिए मोइनुद्दीन आ जाएगा। मजरे चिश्तो बुखारा इराको अजमेर, कौन सी किश्त पे बरसा नहीं छाला तेरा। और मेरे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रदी अल्लाह ताला अन्हु, उनकी बारगाह में मैंने अभी लॉकडाउन में एक कलाम लिखा था, उसके कुछ अशार मैं आपको बता रहा हूँ। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी के लिए मैंने एक कलाम लिखा था, फिर वाकया सुनाता हूँ। तेरी नजरे मार्फत से पी लिया जिसने भी चाहा, तवज्जो, तेरी नजरे मार्फत से पी लिया जिसने भी जाम, मैं कदे में फिर उसे ऐसा नशा मिलता है। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी जब चले थे, मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिरी देकर आए थे। मालूम है आपको वली का मकाम क्या होता है? जहन आपका दाएं बाएं तो नहीं जा रहा है, इधर देखिए मुझे आप,
ذہن کو حاضر رکھیے، اس لیے کہ جس خواجہ کے دیار میں ہم رہتے ہیں اس خواجہ کی بات بھی دل سے ہی سنی جائے گی۔ سبحان اللہ۔ ولی کا مقام اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فتاوی رضویہ میں ایک صاحب کا فتویٰ ذکر کیا گیا ہے اور اعلیٰ حضرت کے پاس تصدیق کے لیے آیا۔ اس میں ایک واقعہ ذکر کیا مثنوی معدن فیض کے حوالے سے۔ حضرت رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب طواف کعبہ کرنے گئی تو جیسے ہی آپ مکہ کے حرم مکہ میں داخل ہونے والی تھی، ناپاکی کے دن شروع ہو جو عورتوں کی ناپاکی ہوتی۔ اس حالت میں آدمی عورت ہو یا مرد ہو اگر ناپاک ہو تو کعبے میں جانے کی اجازت، اس لیے کہ کعبہ مسجد میں۔ حضرت رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگی، آنکھوں میں آنسو آ گئے، زمین پر لیٹ گئی، آنکھیں لگ گئی، آنکھ لگی تو آپ سو جاتی ہے۔ ادھر اللہ تعالیٰ خانہ کعبہ سے کہتا ہے کعبہ جا اور جا کر کے میری رابعہ کا طواف کر۔ حضرت رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاتی ہے طواف کرنے کے لیے۔ حضرت رابعہ لیٹی ہے خانہ کعبہ کو، اللہ کہہ رہا ہے جا کر کے میری رابعہ کا طواف کر لے۔ خانہ کعبہ سے اللہ رب العزت نے جب یہ فرمایا تو خانہ کعبہ عرض کرنے لگا، مولا یہ تو بتا کتنے لوگ میرا طواف کرنے آئے، اگر میں اپنی عمارت اپنی بلڈنگ اپنی چار دیواری کو لے کر چلا گیا تو یہ میرا طواف کیسے کریں گے، ان کو شرف کیسے حاصل ہوگا؟ اللہ نے ارشاد فرمایا اے خانہ کعبہ جا، اور میں تجھے آج کے بعد ایک اصول دے رہا ہوں۔ اصول یہ ہے کہ اگر کوئی تیرا طواف کرنے آئے گا تو میں اس کو 1 حج کا ثواب دوں گا، اور جہاں میری رابعہ لیٹی ہے آج کے بعد اگر کوئی اس کا طواف کر لے گا اس کو میں 70 حجوں کا ثواب عطا کروں گا۔ اب حضرت خواجہ معین الدین چشتی بھی گئے اجمیر۔ اجمیری کہاں گئے؟ مکہ شریف۔ لے کر کون گیا؟ حضرت خواجہ عثمان ہارونی۔ کون ہے؟ غوث پاک کے پیر ہے، غوث پاک خواجہ پاک کے پیر ہے۔ حضرت خواجہ عثمان ہارونی کس کے پیر ہے؟ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے پیر ہے۔ اور پیر اگر کسی مرید پر فخر کر لے تو سبحان اللہ۔ بتا دوں آپ کو، امام اعظم سے کسی نے پوچھا تھا قیامت کے دن رب کی بارگاہ میں کیا عرض کریں گے، تو کہا اپنے شاگرد عبداللہ ابن مبارک کو پیش کر دو۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے کہا تھا قیامت کے دن جب مجھ سے پوچھے گا تو اپنے قطب الدین بختیار کاکی کو پیش کر دو۔ اور حضرت خواجہ عثمان ہارونی نے کہا تھا اگر مجھ سے میرا رب پوچھے گا تو اپنے معین الدین کو پیش کر دوں گا۔ محبت سے بولیے، آپ کا جذبہ کچھ کمزور پڑ رہا ہے، ختم کرنے ہی کی کگار پہ ہوں، زیادہ دیر مجھے بھی نہیں بولنا۔ محبت سے بولے ذرا سبحان اللہ، کیونکہ آپ سننا بھی تو یہی چاہ رہے ہیں خواجہ پاک کی شان، بے شک، کیونکہ موقع بھی یہی ہے۔ اور یہ میری الحمدللہ عادت نہیں ہے کہ میں محفل کسی کی اور ذکر کسی کا کروں، حالانکہ جتنے بزرگوں کا ذکر ہو سب ہمارے لیے قابل تعریف۔ اذان ہو رہی ہے؟ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ابھی 13 ہی منٹ ہوئے ہیں، سمجھ گئے آپ؟ جذبہ آپ کا کمزور نہیں ہونا چاہیے، آپ بولتے رہیں اور میں بھی اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتا ہوں۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ حضرت رابعہ بصریہ کے لیے رب نے کیا کہا کہ جہاں رابعہ لیٹی ہے آج کے بعد اگر کوئی اس کا طواف کرے گا تو 70 حجوں کا ثواب عطا کر دوں گا۔ حضرت خواجہ عثمان ہارونی جو مرشد گرامی وقار خواجہ معین الدین چشتی ہے، ساتھ میں لے کر کے جاتے ہیں چلو خانہ کعبہ میں حاضری دینا ہے، اس کے بعد مدینہ شریف میں حاضری دینا ہے۔ آپ جاتے ہیں مکہ شریف، جا کر کے حضرت خواجہ معین کہتے ہیں، اور اس واقعے کو خواجہ قطب الدین بختیار کاکی لکھتے ہیں، فرماتے ہیں اس کے بعد ہوا یہ حضرت خواجہ عثمان ہارونی نے ہاتھ پکڑا اپنے مرید خاص خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کا، اور ہاتھ پکڑنے کے بعد آپ خانہ کعبہ کے اندر جو میثاب رحمت ہے، جو حتیم کعبہ ہے، اس کے اندر میثاب رحمت کے نیچے کھڑے ہو گئے، رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مولا یہ میرا معین الدین ہے، بولو سبحان اللہ،
یہ میرا معین الدین ہے، اس کو میں لے کر کے آیا ہوں، اس کو میں نے سنوارا ہے، اس کو میں نے سدھارا ہے، اس کو میں نے اپنے اعتبار سے تربیت دی ہے۔ پاک پروردگار جو میری حیثیت پر تھا میں نے اتنی تربیت دے دی۔ اے میرے مولا اب میں تیرے حوالے کر رہا ہوں۔ تاریخ میں آتا ہے ابھی حضرت خواجہ عثمان ہارونی اپنی زبان سے یہ جملے نکال ہی رہے تھے، غیب سے آواز آتی ہے، اے عثمان ہارونی ہم نے معین الدین کو قبول کر لیا ہے، معین الدین کو قبول کر لیا ہے۔ حضرت خواجہ عثمان ہارونی جب اتنا سنتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں سجدہ شکر کے لیے جھک جاتے ہیں اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ یہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جن کو ان کے مرشد نے اپنی ہی حاضری میں اور اپنے ہی ساتھ رب کی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ عطا فرمایا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی فرماتے ہیں میرے مرشد پھر مجھے مدینہ شریف لے کر گئے اور سرکار کی بارگاہ میں لیا، اور یہ عقیدہ بھی اسی کا ہوتا ہے بھائی جو عقیدہ یہ رکھے کہ مصطفیٰ قبر میں، بولو بولو۔ حضرت خواجہ عثمان ہارونی کہتے ہیں معین الدین چلو، ہاتھ پکڑا، پکڑ کے لے گئے، سرکار کے مواجہہ شریف کے پاس آئے، حاضری دی، سلام عرض کیا اور کہا میرے مصطفیٰ کریم یہ میرا معین الدین آیا ہے۔ ایسا کوئی مرشد بھی تو ہو۔ یہ مرشد الحمدللہ بریلی میں ملتے ہیں، سبحان اللہ، بولو بولو سبحان اللہ، اعلیٰ حضرت۔ اوپر سے چلے تو علامہ رضا علی خان، سبحان اللہ، علامہ نقی علی خان، سبحان اللہ، نیچے آ جائے تو اعلیٰ حضرت سبحان اللہ، سرکار حجت الاسلام ہے، مفتی اعظم ہے، مفسر اعظم ہے، اور دور حاضر میں میرے تاج الشریف۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک، یہ عقیدت کا جملہ نہیں حقیقت کا جملہ۔ حضرت خواجہ عثمان ہارونی نے کہا سرکار یہ معین الدین کو لے کر کے آیا ہوں، میرے آقا ذرا اس کو آپ قبول فرما لے۔ معلوم ہے میرے مصطفیٰ کی قبر شریف سے آواز کیا آئی تھی، یا کتبہ مشائخ پر و پہر، اندر سے آواز آتی ہے مبارک ہو۔ ادھر سے انہوں نے سوال کیا تھا السلام علیکم یا رسول اللہ، سرکار کو سلام کر رہے ہیں، ادھر سے آواز آتی ہے وعلیکم السلام یا کتبہ مشائخ پر و بحر، یعنی اس میں آواز یہ آتی ہے تم پر بھی سلامتی ہو، تم پر بھی سلامتی ہو۔ پر اور بحر، پر کا معنی خشکی ہوتا ہے اور بحر کا معنی سمندر ہوتا ہے۔ آپ جانتے ہیں مشائخ بزرگ کہتے ہیں اور ان میں ایک ہوتا ہے کتب، سارے بزرگوں میں اپنے زمانے کا جو سب سے بڑا ہوتا ہے اس کو کتب کہا جاتا ہے، اس کو غوث کہا جاتا ہے۔ سرکار کی بارگاہ سے سند کیا مل رہی ہے، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کو کہا جاتا ہے اے خشکی یعنی جنگلات کے اور اس کے بعد سمندر یعنی خشک و تر کے بزرگوں کے کتب اور سردار تم پر بھی سلامتی ہو۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں ہندوستان میں اور بھی اولیاء کرام ہیں مگر سرداری کس کو ملی ہے؟ بولو بولو، ہمارے خواجہ معین الدین چشتی کو ملی ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ سند دی کس نے ہے، یہ عطا دی کس نے ہے؟ ہم نے کہا کسی اور نے نہیں، ہندوستان کے بزرگوں کا کتب بنا کر اگر کہیں سے بھیجا گیا ہے تو بھیجنے والا مصطفیٰ ہے، اور جس جگہ سے بھیجا گیا ہے اس کو زمانہ مدینہ شریف کہتا ہے۔ ہم نے کہا خواجہ کے مرتبے کو گھٹانے والا کبھی گھٹا نہیں سکتا، اس لیے کہ بڑھانے والا آمنہ کا لال ہے اور بڑھنے والا حضرت خواجہ معین الدین چشتی سید غیاث الدین کی اولاد ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں نے کیا کہا تھا تیری نظر معرفت سے پی لیا جس نے بھی جام، میں قدے میں پھر اسے ایسا نشہ ملتا نہیں۔ کون ہے خواجہ معین الدین؟ جب آپ مدینہ شریف سے چل رہے تھے اور جب پہنچے تھے مقام تھا سبزوار، ایک جگہ کا نام کیا بولو؟ سبزوار۔ وہاں ایک حوض اور ایک باغ تھا۔ حضرت خواجہ نے کہا مجھے یہی غسل کرنا، سبحان اللہ، اور مجھے یہی ٹھہرنا۔ سبحان اللہ۔ مرید بولے سرکار اس علاقے میں جو حاکم ہے اس کا نام محمد یادگار ہے، میرات الاسرار کے حوالے سے بولا۔ تو انہوں نے کہا سرکار یہ بہت خطرناک آدمی ہے، اور دوسری بات یہ کہ بد عقیدہ بھی ہے، شرابی بھی ہے، جواری بھی ہے اور بدکاریاں بھی ہے۔ رات کو سرکار یہ اسی باغ کے اندر محفل رقص و سرور سجاتا ہے جہاں شرابیں پی جاتی ہیں۔ حضرت خواجہ آپ یہاں مت ٹھہریے،
حضرت خواجہ نے کہا یہی غسل کیا آپ نے، اور غسل کرنے کے بعد آپ نے وہی 2 رکعت نماز ادا کی، نفل نماز۔ اس کے بعد میں تھوڑی دیر میں کیا ہوا، حاکم محمد یادگار جو وہ بدعقیدہ شخص تھا، رافضی تھا، وہ اس زمانے تک اس نے کیا کہا، وہ جب آنے لگا اس کے فراش آئے، انہوں نے فرش بچھایا، اس کے لیے قالین وغیرہ بچھائی گئی، کہا کہ حاکم آ رہے ہیں۔ جب اس نے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری پر نظر ڈالی، جلال میں آ جاتا ہے میرے اس باغ کے اندر یہ اجنبی شخص کون ہے؟ حضرت خواجہ بھی جلال میں آ گئے، تیری نظر معرفت سے پی لیا جس نے بھی چاہا۔ اب اس مسئلے کو ذہن میں رکھے، آپ نے نظر ڈالی اس پر، جیسے ہی نظر ڈالی بدن میں کپ کپی طاری ہو جاتی ہے، نشہ آ جاتا ہے، زمین پر گر جاتا ہے۔ حضرت خواجہ پاک نے اپنے خادم سے کہا حوض میں سے پانی لے، اس کے چہرے پر مار۔ جیسے ہی پانی چہرے پر مارا، ہوش میں آیا، نظر خواجہ کے چہرے پر پڑی، قدموں میں آ کر لپٹ گیا، کہا سرکار مجھے معاف کر دے، سرکار مجھے معاف کر دے۔ اس کے بعد چاہتا ہے جتنا خزانہ تھا سارا خزانہ میرے خواجہ کی بارگاہ میں لا کر ڈال دیتا ہے۔ سرکار یہ باغات بھی آپ کے ہیں، سرکار یہ سونا بھی آپ کا ہے، یہ مال و سر بھی آپ کا ہے۔ حضرت خواجہ نے کہا خبردار، اپنے دشمنوں کو جن سے تو نے مال لیا ہے یہ سارا مال جا کر کے دشمنوں کو راضی کر، اور یہ مال ان کو دے دے۔ وہ سارا مال بانٹ دیتا ہے۔ اس کے بعد 2 بیویاں تھی، دونوں بیویوں کو طلاق دیتا ہے، پہلے مہر ادا کرتا ہے پھر طلاق دیتا ہے، اور اس کے بعد کہتا ہے خواجہ مجھ پر نظر کرم کر دیجئے۔ حضرت خواجہ نظر کرم کرتے ہیں، ساتھ میں لے لیتے ہیں محمد یادگار کو۔ کل تک بدعقیدہ تھا، کل تک بدعقیدہ تھا، الحمدللہ خوش عقیدہ ہو گیا ہے، عقیدہ اچھا ہو گیا ہے، سرکار کا وفادار ہو گیا ہے، صحابہ اکرام سے محبت کرنے والا ہو گیا ہے۔ حضرت خواجہ نے آگے لیا اور لے جانے کے بعد ایک مقام آتا ہے، غالباً اس کا جہاں آباد کر کے کوئی نام تھا یا کوئی اور دوسرا مقام تھا، وہاں گئے۔ حضرت خواجہ نے کہا اے محمد یادگار اب یہی ٹھہر جاؤ، تمہیں یہی کی سلطنت دے دیتا ہوں، تمہیں یہی کا روحانی بادشاہ بنا دیتا ہوں۔ حضرت خواجہ نے وہاں چھوڑا ہے اور اس کو وہی چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ ہم نے کہا یہ خواجہ کی شان ہے، تیری نظر معرفت سے پی لیا جس نے بھی چاہا، میں کہتے میں پھر اسے ایسا نشہ ملتا نہیں۔ کل تک دنیا کا نشہ چلا تھا محمد یادگار پر، اب خواجہ کی معرفت کا نشہ چڑھا، اور ایسا چڑھا کل تک وہ شرابی تھا اب اللہ والا بن گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور ہمارے ہندوستان میں خواجہ آئے ہیں اور مزار پر حاضری دی۔ کیسے ہندوستان کہہ رہا ہوں، پاکستان پہلے ہندوستان ہی میں تھا نا جی، 1947 میں بیٹھا ہے جی، سمجھ گیا جی۔ تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی پورا سفر کرتے کراتے خراسان، اور آپ نے بڑے بڑے بزرگوں کی بارگاہ میں حضرت ابو الحسن خرقانی کی بارگاہ میں حاضری دی، اور جب آپ آئے لاہور شریف حضرت داتا گنج بخش لاہوری کی بارگاہ، سبحان اللہ، بولو محبت سے سبحان اللہ۔ حضرت داتا گنج بخش لاہوری کا انتقال ہو چکا تھا، انتقال مزار شریف تھا ان کا، اور جب ان کا مزار پاک تھا حضرت خواجہ پاک حضرت داتا گنج بخش لاہوری کا، تو آپ وہاں آئے۔ خواجہ پاک کیا کرتے تھے، مزارات پر حاضری دیتے تھے اور وہاں چلے کرتے تھے۔ آج بدعقیدہ چیختے ہیں نا، میں کہتا ہوں جو مزارات اولیاء کو مٹی کا ڈھیر کہتا ہے اس کو مر جانا چاہیے، ہندوستان چھوڑ کے چلا جانا چاہیے، اس لیے کہ ہندوستان خواجہ کی جاگیر ہے، اور خواجہ کی جاگیر میں رہنے والا وہی رہ سکتا ہے حقیقت میں جو خواجہ کے طریقے پر چلے۔ خواجہ کا طریقہ یہ ہے کہ وہ ولیوں کی بارگاہ میں حاضری دیتے تھے، دیتے آئے ہیں۔ حضرت داتا گنج بخش لاہوری کی بارگاہ میں گئے، 1 دن رہے، 2 دن رہے، 3 دن رہے، 4 دن رہے، روایت میں آیا 40 دن رہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ کے مزار پاک کے قریب ایک کمرہ تھا، اسی میں بیٹھ کر چلا کرتے، مگر طریقہ یہ کہ جب فجر کی نماز ہو جاتی تو حضرت داتا کی بارگاہ میں بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کیا کرتے۔ جب 3 دن رہ گئے تو آپ نے کہا داتا مجھے سند ولایت دے دیجیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ولایت کی سند عطا کر دے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالی عنہ زمین کے اوپر ہیں،
خواجہ زمین حضرت داتا زمین کے اندر ہے. کیا رہے؟ مجھے ولایت کی سند دے دو، ولایت کا پروف دے دو. ہم نے کہا خواجہ یہی تو عقیدہ دینا چاہ رہے تھے، نبی تو زندہ ہے، نبی کے غلام بھی قبروں میں سے. سبحان اللہ سبحان اللہ. سمجھ گیا؟ اور سرکار علیہ السلام خود فرماتے ہیں اذا مات المؤمن یخلی سربہ یسرع حیث یشاء. جب ایمان والا مر جاتا ہے راستہ خالی کر دیا جاتا ہے، نیٹ اینڈ کلین ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، کوئی پرابلم نہیں، جہاں چاہے وہاں کی سیر کر سکے. فرمایا یسرع حیث یشاء، جہاں چاہتا ہے وہاں کی سیر کر لیا کرتا ہے. ہم نے کہا جب عام ایمان والوں کا عالم یہ کہ وہ جہاں کی چاہے وہاں کی سیر کر لیں تو الحمدللہ یہ تو اولیاء اکرام ہے، یہ تو ہمارے لیے فیض و کرم کا پلیٹ فارم ہے. ہم یہاں جاتے ہیں، فیض حاصل کرتے ہیں. اجمیر وہی مقام تو ہے. اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ میں لکھا جہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں ان جگہوں میں ایک جگہ کا نام اجمیر معلیٰ بھی ہے. حضرت داتا گنج بخش لاہوری کی بارگاہ میں عرض کی سرکار مجھ پر کرم کرے، مجھے ولایت کی سند دے دے. قبر سے آواز نہیں آئی. ایک دن ہو گیا، 2 دن ہو گیا. حضرت خواجہ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، آپ رونے لگتے ہیں. حضرت داتا گنج بخش نے دیکھا کہ معین الدین رو رہا ہے، آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں. اگرچہ منوں پر مٹی ہے اور اس کے اوپر مزار ہے، مزار کے ساتھ سیمنٹ کی پکی قبر ہے، مگر اس کے باوجود بھی حضرت داتا گنج بخش لاہوری زمین کے اوپر کھڑے ہونے والے معین الدین کے چہرے کو ملازہ کر رہے ہیں، نکلنے والے آنسوؤں کو دیکھ رہے ہیں. ہم نے کہا جب لاہور کے داتا سے زمین کے اوپر کا نہیں چھپتا تو سارے نبیوں کے سردار سے ہم ہندوستان کے غلاموں کے حالات کیسے چھپ سکتے ہیں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دیوانوں حضرت داتا گنج بخش لاہوری نے جب یہ حالات دیکھ لیے تو آپ نے فرمایا معین الدین روتے کیوں ہو؟ کہا سرکار کچھ مانگا تھا ملا نہیں اس لیے رو رہا ہوں. فرمایا معین الدین ولایت سند تمہیں دے چکا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. تمہیں سند ولایت تو دے چکا ہوں. کہا سرکار پھر جواب کیوں نہیں؟ 3 بار عرض کر چکا. فرمایا معین الدین مجھے معلوم ہے 40 دن مکمل ہونے کے بعد تم چلے جاؤ گے، مگر میرا دل کیوں یہ چاہتا ہے کہ تم رہو. وجہ یہ ہے کہ تم جب فجر کی نماز کے بعد قرآن کی تلاوت کرتے ہو تمہاری آواز میں مٹھاس بہت زیادہ ہے، تمہاری تلاوت میں شیرینی بہت زیادہ ہے. جب اس کو سنتا ہوں نا تو میرا دل مطمئن ہوتا ہے، خوش ہوتا ہے اور مجھے تلاوت اچھی لگتی ہے. میں نے جواب اس لیے نہیں دیا تھا تاکہ تمہاری تلاوت کی مدت اور بڑھ جائے، ورنہ سند ولایت کی بات ہے تو معین الدین میں تمہیں عطا کر چکا. ہم نے کہا ولیوں کی بارگاہ سے فیض حاصل کرنے کا مزاج بھی ہندوستان کا خواجہ دے رہا ہے. سمجھ گئے آپ؟ بس اسی پہ گفتگو ختم کر لیتے ہیں کیونکہ وقت بھی ہو رہا ہے. ٹھیک ہے نا؟ مجھے وہاں بھی جانا درگاہ. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالیٰ ہم سب کو خواجہ پاک کی ذاتی برکات عطا فرمائے، آپ کے فیوز و برکات سے ہم تمام کو مستفیض و مستنیر فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. کلمہ شریف پڑھ لیجئے. لا الہ الا اللہ